الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدا پاک کا بڑا ہی شکر و احسان ہے. رب کریم نے مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلایا اور ساتھ ہی ساتھ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. دنیا کے اندر دو چیزیں چلتی ہیں، ایک اچھائی ایک برائی. اچھائی وہ راستہ ہے جو سیدھا ڈائریکٹ جنت کا راہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ دکھلاتا ہے. اور دوسرا راستہ برائی کا، اور وہ سیدھا برائی کا راستہ گناہ کی طرف اور بدنگاہی کی طرف اور سیدھا جہنم میں پہنچا دیتا ہے. برادران قوم ملت، دنیا گواہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے شخص حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا قتل کیا. اور دنیا کے اندر جب تک قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس شخص کو جائے گا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا. حابیل قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندان تھے. دنیا کا وجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے
دنیا کے اندر قدم رکھا، جب دنیا کے اندر آ گئے، ایک غلطی کی وجہ سے جس کو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس درخت کا دانہ کوئی نہیں کھائے گا۔ بظاہر عورت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر اچھائی کی طرف لے جائے گی تو جنت کے اندر بادشاہ بنا کر بٹھا دے گی، اگر برائی کی طرف لے جائے گی بے عزتی اور بدکاری اور سیدھا جہنم کے اندر لات مار کے ڈھکیل دے گی۔ اور حضرت حوا نے محبت سے کہا کہ کھا لو، شیطان نے بہکا دیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جیسے دنیا کے اندر بھیجا، یقین مانیے دنیا کے اندر سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی نہیں تھا۔ آج کہا جاتا ہے سورہ 4 پارے کے آخری آیت، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ، آخر تک آیت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے نہ خالہ سے شادی کر سکتے ہو، نہ چاچی سے شادی کر سکتے ہو، نہ بہن سے نکاح جائز ہے، نہ سالی سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس میں حرمت بیان کی گئی ہے، لیکن اس زمانے میں جب دنیا کا وجود آیا اس زمانے میں عورتیں نہیں تھیں، اس زمانے میں عورتیں نہیں تھیں۔ تو بہرحال چھوٹے بھائی کی جو دلہن ہونے والی تھی، جو حقیقی بہن تھی، لیکن دنیا کو آگے بڑھانا تھا، دستور تھا، تو لہذا چھوٹے بھائی کی جو بیوی تھی بڑی حسین و جمال تھی، اور بڑے بھائی کی جو بیوی تھی وہ بالکل کم خوبصورت تھی، جس سے کہا جائے تو بڑے بھائی کو غصہ آ گیا، یہ تو ماں والی میری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑائی ہوتے رہی تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب حضرات کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ نے جو سبق سکھلایا تو وہ نے سکھایا انسان کو کہ کیسے دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ آج جو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں میت کو، کوئی کہتا ہے بغل قبر، کہتا ہے کوئی نارمل قبر۔ آج کل علماء پیدا ہو گئے، نئے علماء، آج نئے علماء پیدا ہو رہے ہیں جو مدرسے میں جو پڑھتے نہیں، یوٹیوب کے علماء صرف علماء سے ہی چیلنج کرتے ہیں، ایسا نہیں حضرت ایسا، ایسا نہیں حضرت ایسا، بڑے علماء۔ میں تو یہ کہوں گا ایسے لوگوں سے بچ کر چلو ورنہ تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ نئے علماء ایک حدیث سن لی اور لوگوں کو پھیلانا شروع کر دیا، میں نے فلاں سے سنا تھا، عجیب دنیا ہے۔ تو غرض جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مار دیا، جب لے کر جا رہے تھے تو پریشان ہو گئے کس طرح ان کو دفن کیا جائے۔ سوچا کہ پانی میں ڈال دوں، سوچا کہ کہیں پھینک دو، جنگلات میں پھینک دو۔ ایک کوا تھا جس کی نسل کا ایک کوا جو تھا وہ مر گیا تھا۔ کوا کیا کر رہا تھا؟ بیٹھ کر اپنے پروں کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے زمین کو کھود رہا تھا، اور آخر بڑی تکلیف کے بعد اس کوے نے اپنے ایک ساتھی کو جو مر گیا تھا اس کو اندر ڈھکیل دیا اور اوپر سے پٹی ڈال دی۔ اس دن سے لے کر آج تک انسانیت کا سبق پڑھانے والا کوا ہے۔ اس نے سکھایا کہ دفن کرنا کیسے سکھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، حضرت آدم کتابوں کے اندر لکھا ہے، ترمذی شریف کے اندر
حضرت آدم علیہ السلام کا جو قدم مبارک جو پڑا ہے وہ ہندوستان کے اندر پڑا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا رویا اللہ سے اتنی معافی مانگی، اللہ سے اتنی معافی مانگی اور دنیا کے اندر جیسے بارش برستا ہے، جیسے گلیوں کے اندر پانی بہتا ہے، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بہ رہے تھے. ایک وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا مانگی؟ دعا مانگی، یا اللہ میری دعا میں توبہ کو قبول کر لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. جیسے ہی یہ کہنا تھا اللہ نے کہا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی کا نام آئے زبان پر درود پڑھ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا اور کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو میرا ذکر اس کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ کرے. حدیث ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی. تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ کو کیسے بتا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں دعا مانگی. حضرت آدم نے کہا اے اللہ، اے میرے مالک، جب آپ نے میرے جسم کے اندر مٹی سے بنایا ہوا جسم تھا، آپ حضرات آج اپنی ویلیو بتاتے ہیں، میں اتنے کروڑ روپے کا آدمی ہوں، میں اتنے پیسے والا آدمی ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو اس مٹی سے بنایا گیا ہے جس کو 40 دن رکھا گیا ہے. جب مٹی کو 40 دن رکھا جاتا ہے مٹی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے اس مٹی کو انسان کو بنایا اور انسان آج کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں. ذات کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں، میرا دکان ہی سب کچھ ہے، میں نے دکان بنایا ہے، میں نے پراپرٹی بنائی ہے، میں نے دولت کمائی ہے، میں نے شہرت کمائی ہے. انسان کہتا ہے. میرے عزیز بزرگ دوستو، انسان یہ بڑی بڑی باتیں کہہ کر چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج دولت سے انسان کی پہچان نہیں ہے، ایمان سے انسان کی پہچان، اخلاق سے انسان کی پہچان ہے، کردار سے انسان کی پہچان ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، کسی کو یاد ہے کیا کہہ رہا تھا؟ جو بول رہے ہیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، ورنہ سننے کا کیا فائدہ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جب آپ نے میرے جسم کے اندر روح ڈالی تو سب سے پہلے جو میں نے دیکھا عرش پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے سوچا اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہو سکتی. جس کا نام عرش پر لکھا گیا ہے. اللہ کا کلام سنیے، اللہ کے بول سنیے. اللہ کہتے ہیں اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی. اس کے بعد ان کی نسل بڑھتے گئی. یہ دنیا کی وہ پہلے لوگ ہیں جو دنیا کا وجود ہے. سائنس کہتی ہے دنیا یوں ہی بن گئی. سائنس کہتی ہے. آج مسلمان اس پر بھروسہ بھی کرتا ہے، اس پر یقین بھی کرتا ہے.
آج مسلمان کو بھروسہ نہیں ہے قرآن پر، آج مسلمان کو عقیدہ نہیں ہے نبی کی سنتوں پر، آج مسلمانوں کو ایمان دھوکہ ہے کس پر؟ کیا دنیا کب سے بنی ہے؟ اب ذرا بیٹھ کر سوچئے دنیا کیسے بنی ہوگی؟ کیا ایسا دنیا بنگس کیا؟ ہمارا یقین یہ ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج اللہ کو کہاں تلاش کر رہے ہیں ہم؟ مٹی کے پتلے میں تلاش کر رہے ہیں اللہ۔ آج اللہ کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ جب کوئی رات میں گھر سے نکلتا ہے کھانا پکا کر کسی کو دے کر بھیجتے ہیں 4 مرچیاں جو لیمو اس کے اندر ڈالتے ہیں، کئی کئی راستے میں کھانا نشان خراب ہو جاتا ہے۔ کس اللہ نے بتایا؟ کس اللہ نے بتایا کہ جب گھر کی اوپن سرمنی ہو کہ دودھ کو ابالا جائے، دودھ نیچے گرے گا گھر میں برکت آئے گی؟ کس صحابی نے کہا؟ کس تابعی نے کہا؟ کس کے باپ نے کہا؟ یہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے، نہ تمہارے ایمان کی ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ ختم کرو ان رواجوں کو۔ جا کر تلاش کرتے ہو، اللہ ہر جگہ ہے، لیکن کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ان چیزوں میں۔ اللہ حفاظت فرمائے گا جانے کی دعا پر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اس کے ساتھ 4 مرچیاں، 2 نیمبو، ساتھ ساتھ۔ بتائیے مجھے ذرا بتائیے آج ہمارے عقیدے کہاں پر جا رہے ہیں؟ آج غیر لوگ جو جا کر وہاں پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے اگر ہم ڈبکی لگائیں گے تو ہمارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، کوئی ہے کوئی مومن مسلمان، کوئی بہن ہے جو گھر کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے مانگے؟ کون ہے مانگنے والا؟ بتائیے۔ آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں میں بہت کچھ کر دیا، لیکن خود کے اندر سے ایمان کا خطرہ نہیں ٹپکتا، صرف تکبر بھی تکبر چھاتا ہے۔ آج لوگ بڑائی کے اندر بہت زیادہ لگ گئے۔ ایک ہفتے کے بعد یا آپ اس کے بعد کی جمعہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اب جمعہ اگلی ملے گی، اس کے بعد کی جمعہ نہیں، اس کے بعد کی جمعہ رمضان آ جائے گا۔ رمضان کے اندر دیکھیے گا نئے نئے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے کہا رمضان کے مسلمان الگ ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہی شیاطین قید ہو جاتے ہیں مسجدوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے چاند دکھتے ہی شیاطین کھل جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان 1 مہینہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اور 1 مہینہ 11 مہینے دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ پاک فرمائے، اپنے آپ کو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر وہی کوئی بیماری کے تقاضے سے امام صاحب نہ آئے تو کہتے ہیں کیا امام صاحب نہیں ہے، خود نہیں آ رہی، فکر نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، لیکن پوچھا جاتا ہے کہیں کو نہیں ہے امام صاحب۔ جو آدمی اپنی امامت میں 2400 گھنٹے لگائے، سوالا یہ کیسا، وہ کیسا، ایسا کیسا۔ ایک واقعہ سناؤں گا، ذرا غور سے سنیے گا، سنیں گے؟ دارالعلوم دیوبند جانتے ہیں؟ دیوبند آج میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن ہمارا ماننا ایسا ہے ہفتہ بھر دال کھانا کھاؤ، جمعہ کا بیان دے دیے تو ہم بریانی کھائیں گے، کتنی بھی طبیعت ہمارے خراب کیوں نہ ہو جائے جمعہ نہیں چھوڑیں گے۔
جمعہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا پیر ٹوٹا تبھی بھی ہم یہاں فریکچر ہوا ہمارا پیر تبھی بھی میں پیر اوپر رکھ کر بیان کیا. کیوں جمعہ نہیں چھوڑیں گے کیسی بھی حالت کی ہونا چاہیے. دارالعلوم دیوبند نام سنے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند نام سنے ہیں؟ کہاں پر کہاں کی ہے؟ دلی یو پی کے اندر ہے دارالعلوم دیوبند. دلی سے ہی اسے وہاں جانا پڑتا ہے. دیوبند ایک ایسا مدرسہ ہے جب اس کی بنیاد پڑھی تو ایک استاد تھا ایک شاگرد تھا. پڑھانے والے کا نام بھی قاسم پڑھنے والے کا نام بھی قاسم. ہری بات سمجھ میں؟ دو لوگوں سے مدرسہ بنیاد میں آیا. آج ہزاروں کروڑوں کے طلبہ وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. مدارس کی اہمیت پر بھی تھوڑی دیر بیان کروں گا انشاءاللہ. اگلے جمعہ تو رمضان پڑھوا ہے موقع نہیں ملے گا. آج امت مدارس کو کیا سمجھتی ہے؟ آج اماموں کو اور مؤذنوں کو امت کیا سمجھتی ہے؟ سب سے پہلی بات جب کوئی سفیر آتا ہے مسجدوں کے پاس چندہ لینے کے لیے تو اس نیت سے پیسے ڈالتے ہیں 10 روپے 100 روپے 5 روپے 2 روپے 1 روپہ. بھائی جس مدرسے کو دے رہا ہوں اگر وہ بڑے ہو کر عالم بنیں گے حافظ بنیں گے عالم بنیں گے مفتی بنیں گے وقت کے دائی بنیں گے تو آ کر ہماری رہبری کریں گے. ایک بات ہوگی. بچہ مدرسے کے لیے گیا پڑھنے کے لیے حافظ قرآن بنا. پھر ماں باپ نے ہمت دی محلے والوں نے ہمت دی سپورٹ دیا. بچہ عالمیت پڑھنے کے لیے گیا عالم بنا. دیوبند کے اندر 2 سال پھر پڑھا. پڑھنے کے بعد جب اپنے محلے میں آتا ہے اور کوئی بات اصلاح کی بات کرتا ہے محلے والے اس کی باتوں کو انکار کرتے ہیں. نہیں ابھی تجربے کار نہیں پرانے علماء سے پوچھیں. سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں ابھی بیان ختم کر رہا ہوں. سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ چندہ ڈالتے ہیں مدارس کو 10 روپے 20 روپے 30 روپے تاکہ یہ بچے ہمارے محلے کے اندر عالم حافظ مفتی بن کر آئے. جب محلے کے اندر آتے ہیں جب کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے ابھی آپ تجربے کار نہیں ہیں تو آپ نے چندہ کیوں ڈالا؟ ایک سسر کی خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر ایک حافظ قرآن آئے تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی روشن ہو جائے. زیادہ سے زیادہ علماء حفاظ کو 1 مہینہ عزت کریں گے 2 مہینے اس کے بعد کہیں گے انہوں بڑا بکتی جی کو گھر میں جمع رکھو. ہے قدردانی بتا رہا ہوں. آج جو علماء کی حفاظ کی. تیسری بات چند علماء حفاظ ایسے بھی ہیں جو فراغت کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے اگر مساجد مدرسے کے حوالے ہوں گے تو الگ قسم کی پابندی آ جائے گی تو بہت سارے علماء تجارتوں میں لگ رہے ہیں کیونکہ قدردانی نہیں ہے. میں ہر ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں. چند مساجد بھی ہیں جن میں علماء کی قدردانی بھی ہے. میں طرفداری کی بات نہیں کرتا ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں. رمضان آتا ہے تو کئی مدرسے سے 1000 وہاں سے 2000 مصر کے اندر سے کئی ہزار وہاں سے 1000. کہاں جا رہے ہیں ذرا بتائیے مجھے. کاؤنٹنگ کی ہے آپ نے؟ کہاں جا رہی ہے امت؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. سچ کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے. ایک سوٹ بوٹ پہن کر آنے والے ڈاکٹر کے پاس
آنے والے لائر کے سامنے جو ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اگر اس کے رتی برابر بھی ایک عالم حافظ کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، اللہ ہمارے گھروں کو برکتوں سے نواز دے گا۔ آج امت کے اندر بیداری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج علماء کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے ساتھ دینے والا، نہیں ہے علماء کی غیبتیں کرنے والے، پیٹھ پیچھے بکنے والے، چغلیاں کرنے والے بہت سارے مل جائے۔ یاد رکھیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حضرت نے کہا جو کوئی کسی عالم دین کے پیٹھ پیچھے غیبت کرے گا اس کا دل دکھائے گا، کتابوں کے اندر لکھا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے کلمہ نصیب نہیں کرے گا، وہ کلمہ پڑھنا چاہے گا کبھی اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ علماء کی قدردانی کرو۔ میں علماء سے مراد یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسجد کے امام کی قدر کرو، مسجد کے امام کی نہیں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو حافظ عالم بن کر ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے تجارتوں میں لگ گئے ہیں، کسی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے، کوئی آ کر چھولے ڈال رہا ہے، کوئی اور چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ عالم تو عالم ہی ہے نا، حافظ تو حافظ ہی ہے نا، آج کیوں ہمارے اندر قدردانی نہیں ہے؟ اسی لیے امت ہماری غارت ہو رہی ہے۔ لفظ غارت یہ صحیح ہے۔ آج رمضان آتا ہے، اب شروع ہو جائے گا، 8 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں تراویح میں علماء کو ماشاءاللہ بسات آپ نے بہترین تراویح پڑھائی، کیا گلہ ہے۔ وہ ہمارے استاد کہتے تھے جس کا گلہ اس کا اللہ کہتے ہیں، جس کا گلہ اس کا اللہ۔ کیا بہترین پڑھایا۔ 1 مہینہ پڑھانے کے بعد حافظ صاحب کو گلے ملتے فلاں کرتے ہیں۔ عید کی نماز ہونے کے بعد وہی حافظ صاحب آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ ریسپانس ہی نہیں ہے۔ وہی حافظ صاحب جمعہ کے دن مغرب کے بعد کی کب کے قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، جو رمضان میں کرتے تھے وہ ریسپانس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 1 مہینہ حافظوں کی عزت ہے، وہ مہینہ ہو گیا تو حافظوں میں کوئی پوچھ کر نہیں دیکھتا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، آج کا سب کا ہے 26 میں آگے تو حافظ صاحب کو کپڑے، کیا کپڑے حافظ صاحب پڑھائے ماشاءاللہ، ایک جوڑی کپڑا اس کے اندر اتر رکھ کر دیتا ہے۔ بڑی اچھی بات، دیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہر مہینے کیا ہو گئے حافظ صاحب مر گئے؟ خالی رمضان میں حافظ صاحب آتے تھے، 11 مہینے کیا ہوا حافظ صاحب مر گئے کیا؟ علماء کی قدردانی کیوں نہیں؟ ایک بڑے ایم کے پاس جاتے ہو، جب اس کا جنم دن آتا ہے ہر ایک دوست شال اڑاتا ہے، ہر ایک دوست ہار اڑاتا ہے، جب اس کا برتھ ڈے آتا ہے ہر ایک کیک کاٹتا ہے، جب کوئی اور آتا ہے تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جتنا ایم وغیرہ کو عزت دے رہے، اگر وہی اپنے علماء کو عزت دے لیتے، یہ امت کہاں سے کہاں چلے جاتی۔ یاد رکھیے، یہ جو ہم آج کل بھکاری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، NRC کو لے کر، CAA کو لے کر، اپنی شریعت خود ہے لیکن حکومت مداخلت کر رہی ہے۔ وہ مسلم پرسنل لا وقت امائنمنٹ بل کے تعلق سے پاس ہو گئی بل، کیا کریں گے؟ بل پاس ہو گئی، کیا کریں گے؟ اسکینر کیا اور اتنی محنتیں پڑے، یہ بے وقوفی کا چکر ہے، چکرا دیا ہے، ایسا ایک چکری چلتی ہے، ہم لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ تم اسکینر کے چکر میں لگتے رہو، ہم اپنی بازی مار کے جائیں گے۔ مسلمانوں جاگو، رمضان اللہ مہینہ دے رہا ہے۔ یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر رمضان کے اندر بے فضول کام چھوڑ کر اللہ سے مانگو گے، ضرور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لفظ میں اپنی واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، صرف میرے پاس 10 منٹ باقی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ
راستے سے گزر رہے تھے. ذرا غور سے سنیے نوجوان, ذرا غور سے سنیے گا. راستے سے گزر رہے تھے, اچانک ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. نگاہوں کی حفاظت کرو. حدیث پاک کے اندر بتایا جو آنکھ کسی غیر محرم کو دیکھے قیامت میں اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کو بھر دیا جائے. ایک نوجوان گزرا, اچانک سے ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی. وہ عورت کون تھی؟ جو زناکار عورتیں ہوتی اس قسم کی عورت تھی. کہتے ہیں اگر کوئی اللہ سے سچا پکا ڈرنے والا ہو, اگر کوئی اللہ سے سچا پکا ڈرنے والا ہو, اللہ ہر جگہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ نوجوان عورت کی محبت میں پڑ گیا, اتنا منہمک ہو گیا کہ روزانہ اس عورت کے پاس جاتا, پیسے خرچ کرتا, کوئی غلط کام نہیں کرتا, صرف اسے بیٹھ کر 1-2 گھنٹے دیکھتا. اس کی محبت میں اتنا منہمک, اتنا ملوث ہو گیا تھا. لفظ منہمک ٹھیک ہے, ملوث ٹھیک نہیں ہے. اتنی محبت میں منہدم بھی ہو گیا تھا, ختم ہونے چلا گیا تھا کہ اس کا دل ایسا ہو گیا تھا اس عورت کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. نیکوں کا تسبیح پکڑنے والا, ذکر کرنے والا اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ امتحان لینا شروع کر دے گا. غرض ایک وقت آیا, اس عورت کے پاس گیا, کہا میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں. عورت نے کہا اس میں کیا معمولی بات ہے, میرا کام ہی وہی ہے. میں نوجوانوں کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں, دماغوں کو کھولنا چاہتا ہوں. دل پھٹ جائے گا آپ کا جب اس واقعے کے آخری پر پہنچیں گے. جب اس واقعات کو میں کہتا ہوں میرا دل ہی گھبرا جاتا ہے. بھائی اللہ کبھی بھی کسی سے بھی ایسے واقعات پیش نہ ہو, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, ایسی نوبت ہی نہ آئے کسی کی بھی. اور ایک چیز اس واقعے کے ذریعے سے آئے, اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. وہ نوجوان چلا گیا کمرے میں, ایک وقت تھا کنڈی بند ہو گئی, وہ نوجوان چلا گیا. کنڈی بند ہونے کے بعد وہ کہتی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں انسان ہوں, گناہ کروں گا, خطا ہو جائے گی, جا کر معافی مانگ لوں گا. اچھا اگر میں آگے بڑھوں گا تبھی خطا ہو جائے گی, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ عورت کہتی ہے تو کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو جو یہاں پر بیٹھا وہ بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے. گنہگار عورت کہہ رہی ہے. وہ نوجوان جو پیسے دیا تھا, کئی ہزار سکے سونے کے, دینار درہم, وہ کہا کہ یہ میری طرف سے تجھے صدقہ ہے, لے لے, میں تیرے پاس کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا. نوجوان یہ بول بول کر وہاں سے چلا گیا اور اپنے علاقے میں چلا گیا اور اپنا بتائے بغیر چلا گیا. اس کے پاس ایک کھٹیا تھی, اسے آج کے دلی کے زمانے میں کہا جاتا تھا 2 پائیوں کی سائیکل, جسے پیچھے بٹھا کر لوگوں کو چلایا جاتا ہے سواری کے طور پر. وہ لے کر اپنے گاؤں دیہات چلا گیا اور وہاں اچھی زندگی بسر کرنے لگا. واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. یہ عورت ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوئی. اسی لیے کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو. اپنے اندر برائی بھی ہو تو اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر ضرور پڑے گا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو. یقیناً اگر نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہو گے دنیا غرق اور غارت ہو جائے. تو عورت کو بے چینی شروع ہو گئی, تکلیف شروع ہو گئی. وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے, وہ سکے رکھے ہوئے تھے. عورت کے نہیں ہے
اگر میں اس کے اندر سے 1 درہم دینار بھی اٹھا لوں گی تو اس کے اندر سے اللہ کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے اپنی ماضی سے سارے کپڑوں کو اٹھاؤ جس سے زنا ہوتا تھا، ان کپڑوں کو ڈال کر آگ لگا دو، جلا دو ان کپڑوں کو، نہیں چاہیے زندگی۔ وہ عورت اللہ کے دربار میں بیٹھتی ہے، اللہ کے پاس وہ مانگتی ہے، اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ آج کل نوجوان گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایک بڑے بچے کی زندگی خراب کر کے بھی ایسے پھرتے ہیں میں نے بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ آج کل محبت، میں اسے محبت کا نام نہیں دوں گا، اسے کہوں گا بدکاری، زنا والی محبت کہوں گا، جو ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، اللہ معاف فرمائے زمانہ اتنے آگے بڑھ گیا ہے، لوگ فون پے میں بھی آج کل میسیجیں کر رہے ہیں، گوگل پے میں بھی میسیجیں کر رہے ہیں۔ آج کل اتنی برائی عام ہوتی چلے جا رہی ہے۔ اپنی بچیوں کی زندگیوں کو اچھی بنانا چاہتے ہو، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اپنے بچوں کے فون اٹھا کر چیک کرو، پتا چل جائے گا تمہارا بیٹا ولی ہے یا کوئی شیطان مردود ہے۔ فون اٹھا کر دیکھو۔ اب میں بول رہا ہوں تو ہمارے امی ابا میرا بھی فون اٹھا کر دیکھیں گے، ظاہر ہے ہمارا فون تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، تاکہ اس لیے میں نے کہا کہ نوجوان یہ نہ کہ تمہارا فون دیکھو، چیک کر ضرور آؤ، چیک کر۔ میرے عزیزوں، واقعہ ختم کرنے جا رہا ہوں تو جیسے ہی اس عورت نے اللہ کے پاس دعا مانگی، نیک زندگی گزارنا چاہی، تو ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے میں کچھ خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کہتی ہے اب یہاں سے لوٹ کر چلے جا، گناہ کے دروازے اب یہاں پر بند ہو گئے ہیں۔ وہ عورت اس نوجوان کی تلاش میں تھی، وہ نوجوان مل جائے میں اسے نکاح کر لوں۔ وہ عورت وہاں سے گئی، راستے میں پتا چلا کہ نوجوان کہاں پر رہتا ہے، تو لوگوں نے بتایا اس کا قریہ فلاں ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ چلتے 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 عورت نے سفر اپنا شروع کیا اور آخر میں اس نوجوان کے گھر پر پہنچی اور سارا ماجرا سنایا ان کے والدین کو۔ پورا واقعہ سنا کر وہ گھر میں بیٹھی تھی۔ ماں باپ نے ارادہ کر لیا اگر بیٹا آئے گا یقیناً ہم اس کا نکاح کرائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یقیناً ہمارا اس سے نکاح کرائیں گے۔ جیسے کام سے تھک کر شام میں آیا، راستے میں پتہ چل گیا، تو نوجوانوں نے کہا ارے وہی عورت جس کے ساتھ تو نے گناہ کا ارادہ کرنے کی خواہش کی تھی، اور تیرے گھر میں آ گئی ہے۔ یہ نوجوان اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، صرف سنا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، وہی کھڑا کھڑا مر گیا۔ ماں باپ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ آج افسوس کی بات، آج اللہ کا ڈر تو دور کی بات، آج باپ کا بھی ڈر ہمارے پاس نہیں ہے، آج ماں کا بھی ڈر ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج کیسے بیٹے ماں باپ کے پاس سے؟ سچ کہہ رہا ہوں، آج بھی میرے والد محترم اگر بیٹھے رہے تو ان کے سامنے میں ضرور بیٹھوں گا، لیکن بے ادبی کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا، کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھوں گا۔ آج کی جنریشن بیٹھتی ہے باپ کے سامنے پیر کو پیر ڈال کر، باپ کے سامنے آرام سے پیر لمبے کر کر، باپ کی گھر کے اندر ابا کی ایک جگہ متعین ہوتی ہے، کوئی چیئر کوئی کرسی جگہ متعین ہوتی ہے، لیکن باپ کی آئے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے، لیکن بچے پیر کو پیر ڈال کر آرام سے ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ باپ کا ادب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایک زمانہ ہوتا تھا باپ کا حکم سب کچھ ہوتا تھا، جو بھی سمجھیے، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، فلاں ہو، باپ بولتا تو چھپا کر
بچے لے کے اگر باپ کو دیتے تھے، آج زمانہ ایسا ہے باپ کو بولتے کیا جی وہ سگریٹ بھی نہ دی تمہیں، شرم نہیں آتی کیا تمہیں؟ باپ کو بول رہا ہے، جس باپ نے تمہیں سنبھالا، آج بیٹا باپ کی اصلاح کر رہا ہے، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بچے جب نافرمان ہو جائیں گے اپنے والدین کے، قیامت بہت زیادہ قریب آ جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ توبہ کیجئے، توبہ۔ یہ مت سمجھیے بڑی آفس میں جاب کر رہے ہو 40,000 روپے درما، نہیں، کچھ نہیں چلے گا، پیسہ آ جائے گا، بہنیں آ جائیں گی، بیوی آ جائے گی، ماں باپ کہیں پر نہیں ملیں گے، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ماں باپ کے سامنے ادب سے بیٹھا کرو، ماں باپ تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، ماں باپ کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دیجئے۔ میں خود میرے کو سے دوسرے علاقے کے ٹیلیوڈ کے علاقے کا کوئی بڑے گلی کے اندر بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی سگریٹ پیتے ہوئے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی ہے عادت، اگر وہ بیٹھے ہوتے تو ہم سامنے سے نہیں گزرتے تھے، یہ سمجھتے تھے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم سامنے سے جائیں گے تو وہ شرم محسوس کریں گے۔ لیکن آج کا زمانہ اللہ معاف فرمائے، مسجد کے سامنے سے گانے ڈالنے کر جاتی ہے، مسجد کے سامنے سے گانے ڈالنے کر جاتی ہے، ہیڈ فون میں بڑے بیٹھے ہیں تو گاڑی سپیڈ چلا لگ جاتی۔ ادب سے زندگی ہے، جس کی زندگی میں ادب ہو وہ کامیاب ہے، جس کی زندگی میں ادب نہیں وہ ناکامیاب ناکامران ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جیسے وہ نوجوان نے سنا اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ عورت وہاں پر انتظار کر رہی تھی، تب گھر والوں کو پتا چلا، تلاش کرنے لگے تو پتا چلا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس سے اس عورت کا نکاح کرا گیا۔ ان کی نسلوں میں 12 اولیاء پیدا ہوئے، ان کی نسلوں میں اللہ نے 12 اولیاء کو پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، غور کرنے کی بات ہے، ذہنوں اور دماغوں کے اندر بوجھ ڈالنے کی بات ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، یقیناً سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو بیان سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے بات کرنے تک نہیں ہو رہا تھا، بس 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کر بیٹھا ہوں۔ اگر آج کے بیان میں کچھ کمی بیشی ہو، اللہ میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارا حق تو یہ تھا کہ علم کو پھیلائے، دین کی باتیں سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ٹائمنگ سن لیجیے رمضان کی جمعہ کا، رمضان کے اندر جمعہ کا ٹائمنگ ہے ٹھیک 12:50 کو جمعہ کا بیان شروع ہو جائے گا، ٹھیک 12:50 کو جمعہ کا بیان شروع ہو جائے گا، اور 35 پر بیان ختم ہو جائے گا، 1:35 پر بیان ختم ہو جائے گا، اور 2 بجے سے پہلے جمعہ کے اندر نماز ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہی سے انشاءاللہ یہ ترتیب بنائی جائے گی، لہٰذا ہماری درخواست ہے آپ حضرات جلد آنے کی فکر فرمائیں، آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہمارا مدرسہ ہے مودی عمر فاروق جہاں پر ہے، مودی ضیاء کی گلی جو ہے، وہاں پر ایک ہمارے چند اساتذہ نے ایک مدرسہ کھولا ہے، جس مدرسے کا نام مدرسے قاسم القرآن ہے۔ وہاں اتوار کے دن وہاں کا سالانہ انعامی جلسہ ہے، جس کے اندر حضرت مولانا فاہم صاحب مظاہری جو بیلسن ٹاؤن فاروقیہ کے حضرت ہے، حضرت وہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس جلسے میں شرکت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آنے والی منگل کو مدینہ مسجد کے اندر سالانہ انعامی جلسہ ہے، جس کے اندر میرا ہی بیان رہے گا، اور شرکت کی گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس بیان کو خیر کے لیے اور عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے سنتوں سے فارغ ہو جائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔